3 بار چہرہ دھل لیا الگ. اب ایک چلو پانی لے کر یہ ایسے کر کے داڑھی میں ڈالیے, یہ ایسے ایسے. یہ لمبی داڑھی والے بھی سن لیں وضو کیسے بنایا جاتا ہے. 3 بار دھل لیا, چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے. یہ اچھا وضو نہیں ہے. وضو والے سنیں یہ 3 بار ایسے کر کے. اب چوتھی بار جب ایک چلو پانی لیں تو ایسے ڈالے اور یہ داڑھی میں الگ کھلائے. اور اچھے کام کرنے پر وہ لوگوں کو جنت کی بشارت سناتا ہے. جنت کی بشارت ایسے ہی نہیں مل جاتی ہے. اچھے کام کرنا پڑتے ہیں جنت کی بشارت کے لیے. اچھے کام کرنا پڑتے ہیں جنت کی بشارت کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے کام کرنے پر لوگوں کو جنت کی بشارت دی ہے. اور دیکھیے جنت کی بشارت کا ایک ہلکا سا نقشہ آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں. دیکھیے بخاری کی روایتیں آپ کے سامنے ہیں. آپ جنت کی بشارتیں کیسے دے رہے ہیں. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت کے اندر جائے گا. لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا. لیکن صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ نہیں. من قال لا الہ الا اللہ صدقا للقلب, جس نے سچے دل سے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت کے اندر جائے گا. سچے دل سے جو کہے گا تو لا الہ الا اللہ کے مطالبات پورے کرے گا. من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ, جس کی موت اس حال میں ہوئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا وہ جنت کے اندر جائے گا. جس کی موت اس حال میں ہوئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا, شرک پر نہیں مرا, وہ جنت میں جائے گا. دیکھیے جنت کی بشارت. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کی زبان سے مرتے وقت آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا, لا الہ الا اللہ, اور مر گیا. آخری وقت میں لا الہ الا اللہ, اور لا الہ الا اللہ کے بعد پھر اس نے کوئی اور بات نہیں کہی, لا الہ الا اللہ, اور مر گیا, انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. دیکھ رہے ہیں جنت میں جانے کی بشارتیں اللہ کے نبی دے رہے ہیں. وضو بنانے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا کو پڑھنے پر جنت کی بشارت دے رہے ہیں. ما منکم من احد یتوضأ فیحسن الوضوء, تم میں سے جس نے وضو بنایا اور پھر اچھی طریقے سے وضو بنایا. دونوں باتیں کہیں, ایک تو وہ وضو بنایا, پھر کہا اچھی طریقے سے وضو بنایا. بہت سے لوگ وضو کیسے بناتے ہیں, جماعت کھڑی ہو گئی, ہاں جلدی سے بیٹھ گئے, ما اللہ, یہ وضو ہے. اور اچھی طریقے سے وضو کیا ہوتا ہے, پانی لیا ایک لک بھری اور ہاتھ دھلا, یہ اور پھر دائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں, یہ پھر بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں, یہ پھر پانی لیا, پھر یہ, پھر ایسے, پھر پانی لیا, پھر ایسے. اب جو پانی لے رہے ہیں آپ, صحیح وضو اور صحیح حدیث سے ایک ہی چلو پانی میں آدھا منہ میں لے جائیے اور آدھا ناک میں, جس کو وصل کہا جاتا ہے. یہی حدیث صحیح ہے. ایک چلو پانی بھرا, آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں. شروع میں کرو گے تو پورا چلا جائے گا, ہیبٹ نہیں ہے, لیکن عادت ڈالو. نماز ہی میں نہیں ڈالو, اپنے گھر میں بھی کلا کرو تو یہ عادت ڈالو, ایسے کرنے کی. صرف نماز ہی کے وقت کرو گے تو پھر نہیں ہو پائے گا جلدی. عادت ڈالنا پڑے گی, کیونکہ عادت بنی ہوئی ہے الگ الگ کرنے کی. 3 بار کلا کیا, 3 بار ناک میں پانی, الگ الگ بنی ہوئی ہے. جبکہ افضل یہ ہے ایک چلو پانی لے کر آدھا منہ میں رکھا جائے اور آدھا ناک میں خوب زور سے چڑھایا جائے. لیکن روزے کی حالت میں نہیں. روزے کی حالت میں ناک کو زور سے چڑھاؤ گے تو حلق میں چلا جائے گا.
روزے کی حالت میں نہیں، آدھا منہ میں آدھا ناک میں. اب دائیں ہاتھ کی انگلی دانتوں پہ رگڑیے، یہ آ کر کے یہ، اور بائیں ہاتھ کی یہ انگلی اور انگوٹھا ناک میں ڈالیے ایسے، اور اس کے بعد انگوٹھے سے یہ دبائیے، جھاڑیے، اس انگلی سے یہ پکڑیے، جھاڑیے، یہ پورا دیکھ لیجئے گا. زاد المعاد میں علامہ ابن قیم کی پڑھ کے اور طب نبوی علامہ ابن قیم کی پورا طریقہ ایسے. ہم زور سے نہیں کر رہے ہیں ورنہ سارا اصلی گھی یہیں ویسے بھی آپ دکھ رہے ہیں. یہ پکڑے ایسے اور یہ کس کے جھاڑیے، اور اس کے بعد میں یہ ہوا آپ کا پہلا. اس کے بعد پھر لیجئے پانی، آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں، پھر وہی، اور یہ پھر جھاڑیے 3 بار ایسے. یہ اچھی طریقے سے وضو میں یہ چیز شامل ہے. اس کے بعد میں 3 مرتبہ چہرہ دھلیے. یہ 3 مرتبہ چہرہ دھلنے کے بعد اب 1 چلو پانی لیجئے. 3 بار چہرہ دھل لیا الگ، اب 1 چلو پانی لے کر یہ ایسے کر کے داڑھی میں ڈالیے. یہ ایسے ایسے. یہ لمبی داڑھی والے بھی سن لیں وضو کیسے بنایا جاتا ہے. 3 بار دھل لیا، چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے. یہ اچھا وضو نہیں ہے. وضو والے سنیں یہ 3 بار ایسے کر کے. اب چوتھی بار جب 1 چلو پانی لیں تو ایسے ڈالیں اور یہ داڑھی میں الگ خلال کریں. یہ اس کے بعد اب آپ کا یہ ہو گیا چہرہ. اس کے بعد پھر وہ ہاتھ دھلیں کوہنی تک یہ، اور پھر دونوں ہاتھوں کو تر کر کے یہ مسا کریں. ایسے یہاں سے شروع کریں، یہاں تک جہاں تکیہ لگاتے ہو یہاں تک لے جائیے. یہ پھر اسی کو واپس لائیے یہ، اور پھر دونوں انگلی کو کان میں ڈال کے اندر گھمائیے. یہ اور کان میں جو آپ کے سوراخ بنے ہوئے ہیں، جو ہڈی کے پٹھے، یہ انگلی آپ کی اپنے آپ وہاں آتی چلی جائے گی. ایسے گھماتے رہیے یہ، اور یہ دونوں انگوٹھوں کو یہاں لا کر ایسے یہ انگلی ہے ڈال کے ایسے ایسے کریے، اور یہ دونوں انگوٹھوں کو ایسے. یہ ہوا وضو. اس کے بعد میں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں ہے، اس کی کوئی موضوع اور من گھڑت حدیث بھی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، اس کے بعد جب پیر دھلیں گے تو یہ دھلیے، یہ پھر یہ پیر کی انگلی میں خلال دونوں. تو یہ ہوا اچھی طریقے سے وضو. تو اللہ کے نبی نے کہا ما منکم من احد یتوضؤ فیحسن الوضو، مسلم شریف کی حدیث. اور اس نے اچھی طریقے سے وضو بنایا. ثم قال، اس کے بعد بھی اس نے یہ دعا پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ. اس کے بعد جس نے یہ دعا پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بس اتنی دعا. آگے کے جو جملے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ مسلم میں نہیں ہے، بخاری میں نہیں ہے، یہ ترمذی کے اندر ہیں اور اس کو حسن قرار دیا گیا. پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی اتنی لمبی دعا نہ پڑھے، اتنی پڑھ لے کافی ہے. مسلم میں یہ دعا ہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ دعا پڑھ لے، اچھی طرح وضو بنائے، اور وضو کے بعد یہ دعا پڑھے تو اس کے لیے کیا ہوگا. بشارت دیکھیے، مبشر بشارت دے رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. 1 نہیں 2 نہیں، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں.